جھوٹی خبر۔ شرپسندوں کے ایک گروہ نے شہر میں بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ امن و امان کی بحالی کے لیے آئی جی صاحب نے یہ معاملہ خفیہ پولیس کے انسپکٹر راشد کو سونپا۔ شہر کے حالات پر ان کی پہلے ہی بہت گہری نظر تھی، اس لیے انہوں نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو وہ شہر کے جدید ترین اسپتال گئے۔ وہاں ایک ضروری کام سے فارغ ہے کر سیدھے ایک بڑے اخبار کے دفتر گئے۔ ایک خبر لگانے کے لیے ایڈیٹر کو آئی جی صاحب کا حکم نامہ دکھایا اور معاملے کو راز میں رکھنے کا کہا۔ اگلے دن صبح اخبار نے سرخیوں میں یہ خبر چھاپی، کل رات ایک اہم اجلاس میں شرپسندوں کو ختم کرنے کا پلان ترتیب دے دیا گیا۔ نیچے انسپکٹر راشد کا بیان لگایا گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پلان کے ذریعے ہم ایک ہفتے کے اندر گروہ کا صفایا کر دیں گے۔ اسی دن شام کو انسپکٹر راشد معمول کے مطابق دفتر سے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ انہیں پیچھے تعاقب کا احساس ہوا۔ ایک کالے رنگ کی کاران کا تعاقب کر رہی تھی، یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ جلد ہی وہ گاڑی ان سے آگے نکل گئی اور تھوڑی دور جا کر سڑک پر ترچھی ہو کر اس طرح رک گئی کہ آگے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ فوراً ہی چار لمبے تڑنگے نقاب پوش کار سے اتری اور ان کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ انسپکٹر راشد چاہتے تو انہیں نشانہ بنا سکتے تھے، مگر کچھ سوچ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب وہ نزدیک آئے تو انہوں نے سر باہر نکلا کر پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ جواب میں الف نیوہے نے کوئی چیزان کے ناک پر رکھی اور اس کے بعد انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کرسی سے بندھا پایا۔ ہوش میں آ کر دیکھا تو سامنے ایک شخص ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر بیٹھا تھا۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو کمرے کے چاروں طرف نقاب پوش ہاتھوں میں گنے لیے کھڑے تھے۔ آخر انہوں نے سامنے بیٹھے شخص سے پوچھا، کون ہو تم؟ تمہاری موت، لیکن شکل سے تو تم چائے والے لگتے ہو۔ چٹاخ! ایک زوردار تمانچہ انسپکٹر راشد کے منہ پر لگا۔ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، لہذا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ میں اس گینگ کا باس ہوں، باس۔ اس نے باس پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر بولا، بتاؤ تم نے کیا پلان بنایا ہے ہمارے گروہ کو ختم کرنے کے لیے؟ بتا دوں گا تو تم لوگ مجھے مارت دو گے۔ وہ تو ویسے بھی مار دیں گے، پھر تمیری آئی جی کو یہاں لا کر اس کی بھی خبر لیں گے۔ پولیس کو ایسا دھچکا دیں گے کہ ایندے کوئی ہمیں ختم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا۔ تو سنو، ایسا کوئی پلان ہم نے ترتیب دیا ہی نہیں۔ انسپکٹر راشد نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا بکواس؟ میں نہیں مانتا۔ ہاں، میں نے خود پریس والوں سے جا کر یہ خبر چھاپنے کے لیے کہا تھا، تاکہ تم مجھے اغوا کر کے پلان کے بارے میں پوچھو اور میں تم تک پہنچ جاؤں اور دیکھ لو، میں تم تک پہنچ چکا ہوں۔ انسپکٹر راشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جملہ سن کر باس چونکا، مگر پھر سنبھل کر بولا، یہاں سے تواب صرف تمہاری لاش ہی جائے گی۔ اس وقت ہم نے تمہیں جہاں رکھا ہوا ہے وہاں تو پولیس پر بھی نہیں مار سکتی، پر نہیں مار سکتی مگر چھاپا تو مار سکتی ہے نا۔ میرے بالوں میں ایک عدد مائکروچپ چھپی ہوئی ہے جو میرے ساتھیوں کو یہ بتا رہی کہ میں اس وقت کہاں ہوں، بس وہ یہاں پہنچے والے ہی ہوں گے۔ یہ سن کر باس زور سے دیوڑا، مارت دو اسے اور نکلو یہاں سے۔ فوراً ہی کمرے میں کھڑے نقاب پوشوں کی بندوقیں انسپکٹر راشد کی طرف تن گئیں۔ اچانک کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر اندر کی طرف گرا۔ کلاشنکوف والے انسپکٹر راشد کو بھول گئے اور انہوں نے کھڑکی کی طرف فائر کھول دیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک دوسری طرف کی کھڑکیاں ٹوٹیں اور پولیس کے کمانڈوز چھلانگیں لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ نقاب پوش سمجھ رہے تھے کہ پولیس والے پچھلی طرف سے نہیں آ پائیں گے، اس لیے وہ اس اچانک حملے سے گھبرا گئے۔ اسی گھبراہٹ میں جب وہ کھڑکیوں سے کودنے والے کمانڈوز کی طرف متوجہ ہوئے تو موقع کا فائدہ اٹھا کر چند سپاہی بھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اب نقاب پوش اور ان کا باس دونوں طرف سے گھر گئے تھے۔ نت جتائے یہ کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر میں امن قائم ہو گیا۔